وہ اپنی بچیوں کے سامنے ساس کو برا کہہ رہی ہیں، دادی جو بچیوں کی دادی ہے. بعض اوقات دادی کے سامنے نہیں، وہ تو بڑی خطرناک خاتون ہوتی ہیں، پھر تو مسئلہ ہو جائے گا. لیکن پیٹھ پیچھے اللہ اس بڑھیا کو اٹھاتا نہیں ہے، کم وقت نے تمہاری ماں کی زندگی حرام کر رکھی ہے، میری زندگی حرام کر دی ہے. اب وہ بچوں کی تو دادی ہے نا. آپ کس طرح کے رول ماڈل ماں بن رہی ہیں؟ آپ بچیوں کے دل میں بڑوں کی نفرت ڈال رہی ہیں. کل آپ کے لیے بچی بولے گی. تو ہم اپنے چھوٹوں کے لیے اچھے رول ماڈل تو نہیں. ہم نے آلٹرنیٹ بنایا کوئی؟ آپ کہیں گے جی مفتی صاحب بنایا بالکل، لیکن اچھائی میں بعض اوقات نہیں ہوتا، یہ برائی میں ہوتا ہے نا. ہم آلٹرنیٹ بناتے ہیں کیسے؟ بعض لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں اور گندی چیٹ، گندے معاملات، دوست بناتے ہیں، بعض اوقات شریفوں کو ذہن خراب کر دیتے ہیں. میں خود رہا ہوں کالج لائف میں، یونیورسٹی لائف میں جانتا ہوں کہ گروپ ہوتے ہیں بعض اوقات، اگر ان کو آپ جوائن کر لینا وہ آپ کو کبھی پاکیزہ چھوڑیں گے نہیں، وہ آپ کو گندگی کی طرف لے کر آئیں گے. یہ دیکھ، یہ سن، یہ لنک اس پہ کلک کریو، جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھ کیا نظر آتا ہے تجھے، یہ لٹریچر پڑھ. وہ چاہتے ہیں سب گندے سیکس کی طرف آ جائیں، گندا ذہن ہو جائے، کوئی ڈرگس کی طرف آپ کو لے کر آئے گا. تو یہ بعض اوقات جو ہوتے ہیں بڑے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ آلٹرنیٹ اس طرح ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں اپنے جگہ ایک اور شرارتی آدمی کو. اسی طرح ہم نے کوئی مدارس قائم کیے ہیں جس میں علماء تیار ہوں، تبلیغ دین کریں، لوگوں کو علم سکھائیں. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے یہ شعور بیدار کیا کہ مجھے خود علم سیکھ کر ادارہ قائم کر کے علماء اور مفتیان کرام تیار کرنے چاہیے. ہم ان مستحبات میں مشغول ہو گئے، جس کو میں پھر اعادہ کرتا ہوں، میں منع نہیں کر رہا ہوں. یہ ہمارے اہل سنت کے شعار ہیں، 11ویں ہیں، 12ویں ہیں، ہم ختم قادریہ وغیرہ کرتے ہیں، یہ ہماری علامات ہیں کہ بھئی چلو ٹھیک ہے سنی گھرانے میں ہی ہوگا نا سب کچھ. منع نہیں ہے، خرافات سے بچیں، مزارات پہ جانا، استمداد اولیاء ممنوع نہیں ہے. لیکن یہ مطلوب شرع اس انداز سے نہیں ہے جیسے فرض یا واجب ہوتا ہے، ویسا تو نہیں ہے نا. لیکن ہم نے ان کے اندر مشغول ہو کر نمازیں ہم نے چھوڑ دیں، علم سیکھنا ہم نے چھوڑ دیا، نیک بننا ہم نے چھوڑ دیا، ادارے قائم کرنا ہم نے چھوڑ دیے، مستحب پورا کر کے ختم. کتنے لوگ مجھے ملتے ہیں صاحب الحمدللہ سالانہ ایک نعت خوانی کراتے ہیں. کتنا خرچہ آتا ہے جی؟ 25 سے 30 لاکھ. اس سالانہ نعت خوانی کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے وہ مجھے بتائیے. بس وہ نعت خوان آتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، ایک ذوق بیدار ہوتا ہے، اس کے بعد ختم. جو بچے آ کر بیٹھے ہیں انہیں کوئی علمی بات تو نہیں ملتی، ایک ذوق تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، عشق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، پیار محبت. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا عشق تو اصل یہ ہے نبی کریم کی اطاعت، اور ہم ایک نعت خوان خود ہی نہ نبی کا کہنا مان رہا ہو تو بھائی تو کیا عشق کام کرے گا یار. خالی تم سمجھتے ہو کہ وقتی عارضی کیفیت بدلنے سے عشق کام ہو جاتا ہے. دین کی خدمت ہوتی ہے علماء سے. آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، میں بڑے دائرہ ادب میں کویسچن کرتا ہوں، اہل سنت میں لیڈرشپ کتنی آپ کو نظر آتی ہے؟ اور جو نظر آتی ہے وہ عمر کے کس سٹیج پر ہے ذرا بتائیے. ان کے بعد کیا ہوگا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ لیڈر کیسے بنے گا؟ لیڈر قوم کو سنبھال کے چلتا ہے، لیڈر سمجھدار ہونا چاہیے، زیرک ہونا چاہیے، لیڈر معاملہ فہم ہونا چاہیے، صاحب حکمت ہونا چاہیے. یہ تمام میرے آقا کے خاصے ہیں. بنے لیڈر بنتا ہے جب وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے. پہلے تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر وہ تعلیم دیتا ہے، لوگوں کی تبلیغ کرتا ہے، اس کو تکلیفیں آتی ہیں، صبر کرتا ہے، پھر ایک لیڈر بنتا ہے. اگر آپ حادثاتی طور پہ لیڈر بن گئے نا کہ آپ نے کوئی کارنامہ کیا، لوگوں نے کہا بھائی آپ لیڈر بن جائیں، آئے بیٹھ گیا بچہ، اس نے کبھی خوش نہیں کیا تھا. یہ حادثاتی لیڈر کبھی قوم کو صحیح لے کے نہیں چل سکتا، نہ علم ہے نہ تجربہ ہے، کیسے کرے گا بیچارہ. تو لیڈر پری پلان تیار ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے ہاں نہیں ہے. تبلیغ دین ختم ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو سمجھانا ختم کر دیا ہے. تو یہ اہل سنت کا حال ہوا کہ آج ہماری قوم مستحبات میں لگی ہوئی ہے. 12ویں ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے منائی جاتی ہے، 11ویں ہے، محرم آتا ہے 9 اور 10 میں، لڑکے بالے ساری رات جاگ کر گھوٹے لگا رہے ہوتے ہیں کھچڑے کے اندر، دبا کر جلوس نکالے جا رہے ہیں، نعت خوانیاں ہو رہی ہیں. لیکن کیا اس سے مسلک کی ترویج و ترقی ہوتی ہے؟ نہیں. وہ ہوتی ہے علماء سے، وہ ہوتی ہے علم سے، وہ ہوتی ہے آلٹرنیٹ تیار کرنے سے، وہ ہوتی ہے مراکز قائم کرنے سے، اور وہ ختم. ہماری بڑی بڑی سنیوں کی مسجد ہے، ناراض مت ہوئیے گا، آپ معلوم کر کے دیکھیں. اور یہ مجھے جملہ کہتا ہوا شرم آتی ہے کہ جن کو آپ اپنے مسلک سے علیحدہ پاتے ہیں وہ اپنی مسجد بنائیں گے، اگلے دن یہ مدرسے کا بورڈ لگا ہوگا وہاں پر، بڑا سا مدرسے کا بورڈ،
اور وہ صرف حفظ و ناظرہ نہیں، باقاعدہ عالم بنانے، ایک بچے لائیں گے، ان کو رکھیں گے وہاں مدرسے میں، ان کو پڑھانا شروع، 8 سال بعد 10 سال بعد 100 200 250 300 عالم تیار۔ ہماری بڑی بڑی مسجدیں ہیں، نعت خوانیاں ہو رہی ہیں اور دیگر مستحبات ہو رہے ہیں، لیکن آپ درس نظامی کا ایک مدرسہ نہیں دیکھیں گے۔ حفظ ہے، ناظرہ ہے، سب ہے۔ بھائی ناظرہ سے کیا ہوگا بچے کو؟ یہ بھی میں کبھی کہتا ہوں نا تو ہمارے لوگ حیران ہوتے ہیں، ناظرہ کوئی مطلوب شرع نہیں ہے کہ بچے کو ایک دفعہ آپ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھوائیں، نہیں، نہ پڑھوائیں ساری زندگی، گناہگار نہیں ہوں گے، یہ مطالبہ شرعی نہیں ہے۔ چلو ہماری رسم بن گئی ہے بھائی بچے آئیں گے قرآن پڑھیں گے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، قرآن تو سمجھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بچہ اگر پورا ناظرہ پڑھ بھی لے اور آپ اس سے بعد میں کہے بیٹا کیا لکھا ہوگا مجھے کیا پتا، تو بھائی یہ ثواب کے لیے پڑھانے کے لیے مدرسہ بنایا ہے؟ نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے اتارا گیا۔ تو میں اس مدرسے کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے کس پر اکتفا کر لیا۔ ایک حافظ آپ تیار کرتے، اس حافظ کے حفظ کا فائدہ فقط اس کی ذات کو ہے، امت کو کیا فائدہ ہے مجھے بتائیں؟ ایک محلے میں اگر حافظ قرآن ہے تو سب کو علم مل جاتا ہے، سب عالم بن جاتے ہیں، سب مفتی بن جاتے ہیں، سب گناہ چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، بعض تو حافظ خود فاسق فاجر ہوتے ہیں، وہ نہ نمازیں پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، رمضان آتا ہے تو داڑیاں بڑھا کے تراویح پڑھاتے ہیں، لفافہ لیا 27ویں میں داڑھی صاف اور طارق روڈ پہ جا کے بہنوں کی زیارت شروع۔ حافظوں کا حال تو ہمیں بھی پتہ ہے، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا لیکن ایسا ہے۔ تو یہ ہم نے حفظ اور ناظرہ کے مدرسے ہیں، درس نظامی نہیں ہے۔ بھائی وسائل بھی ہیں، نوجوان پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ میری اکیڈمی میں آ کر دیکھیں، سولجر بازار میں ہم نے جو سنڈے میں کورس سٹارٹ کیا ہے اس میں دینی طالب علم کا داخلہ منع ہے، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکرز، جاب کرنے والے ہاؤس وائفس آئیں گے، اور میں جو کلاس پڑھا رہا ہوں اس کو یہ اب انشاءاللہ 6واں سال شروع ہوگا، غالب 5واں سال شروع ہوگا، اور ایک ہیوج کوانٹٹی 125 سے زیادہ میرے پاس لوگ ہیں۔ پھر 4تھا سال، پھر 3را سال، 2سرا سال، پہلا سال، لوگ پڑھنا چاہتے، لیکن ہم نے مدارس قائم کیے، اتنی بڑی بڑی مسجدیں، اتنے بڑے بڑے مراکز، اس میں اگر ہم مدرسہ قائم کرتے درس نظامی کا، 8 سال میں 10 سال میں ایک مسجد سے 10 عالم نکلتے، 1 سے 5 عالم، ٹوٹل کیلکولیشن کرتے لاکھوں کی تعداد میں عالم اور مفتی نکلتے، ان لاکھوں میں سے ہزاروں لیڈر بنتے اور آپ کے اہل سنت کو سنبھالتے۔ آج آپ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، ہمارے 10 سال میں بھی مسجدوں سے ایک عالم ایک مفتی نہیں بن رہا، اور ہم بالکل سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، سوچتے نہیں ہیں فیوچر کیا ہے۔ ہم چونکہ اپر لیول پہ کام کر رہے ہیں تو پوری دنیا سے، ورلڈ سے ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں، جل جل کے کھڑ کھڑ کے تھک جاتے ہیں کہ یار ہم اہل سنت کدھر جا رہے ہیں۔ شادی ہوتی ہے صرف ہم نعت خوانی رکھ لیتے ہیں، اس میں اچھی بات ہے، بابرکت ہے، یار ایک عالم کا بیان بھی رکھ لو، جو آ کے وہاں پر اتنے لوگ جمع ہیں تو چلو تھوڑے مسائل بھی سیکھ لیں گے، طلاق کے مسائل بتا دیں، نکاح کے حقوق کے مسائل بتا دیں، نہیں۔ اور اگر کریں گے بھی تو ہمارا ذوق دیکھیے، نعت خوانی ہو رہی ہے 3 گھنٹے کی، اور جب عالم بیٹھے گا نا بیان کرنے تو کان میں کہیں گے حضور 20 منٹ ہیں آپ کے پاس، یعنی کاٹو بس جلدی سے، 20 منٹ میں کیا سمجھائے گا عالم، یعنی بس آپ رسمی طور پہ بیان کریں، 2-4 چٹکلے چھوڑیں، کوئی ایک آدھ واقعہ بتائیں، پبلک خوش ہو اور سائیڈ میں ہو جائیں، ہم نے تو نعت سننی ہے۔ نعت خوانی بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب اتنی غالب ہو جائے کہ ہم اس کو اتنی امپورٹنس دیں کہ اس کے مقابلے میں درس حدیث بھی کم نظر آئے، درس قرآن بھی کم نظر آئے، عالم کا بیان بھی معمولی نظر آئے، اور ہم انہی مستحبات کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنا شروع کر دیں، یاد رکھیں یہ اس مسلک کی تباہی ہوگی۔ اور بعض نعت خوان بہت اچھے ہیں، اس کے انکار نہیں، لیکن اکثر نعت خوانوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کے فیوچر سے، انہوں نے نعت پڑھنی ہے، لفافہ لینا ہے، دوسری نعت خوانی، وہاں سے تیسری، وہاں چوتھی، نبی کے نام کو بیچ بیچ کر انہوں نے اپنے بنگلے بنائے ہیں، نوجوان بے نمازی رہیں، لڑکی بازی کریں، اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزیاں کریں۔ کسی نعت خوان کو دیکھا ہے اس نے نوجوانوں کو لیکچر دیا ہو، اس نے سمجھایا ہو؟ نہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہے، بھائی جھومو، نعت سنو، اس کے بعد جاؤ جو کرنا ہے کرو، میرا لفافہ دو اور حضرت مشن پہ روانہ۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نعت خوان نے بیٹھ کر ہمارا کبھی بیان سناؤ۔ نعت پڑھیں گے، اس کے بعد کان میں کہیں گے مفتی صاحب اجازت ہو تو میں چلے جاؤں، ذرا دوسری جگہ پہنچنا ہے، جا بیٹا نکل جائیے، لے جائیے۔ کبھی تو کسی نعت خوان کو روک کر اس سے پوچھو فرض العلوم سیکھیں تم نے، تمہاری زوجہ کو آتے ہیں، تمہارے بچوں نے فرض العلوم سیکھیں؟ اس کا مطلب یہ نعت خوان میرا بچہ ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ سنی ہے، اس کو سمجھانے کی ذمہ داری بھی میری ہے۔
شاید نعت خان نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے نعت کی برکت سے مجھے ایسا مقام دے دیا کہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اب آخرت میں مجھ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے علم سیکھا تھا نہیں سیکھا تھا، گناہ کیے تھے نہیں کیے تھے، توبہ کی تھی نہیں کی تھی، جو گھر والوں کی تربیت کی تجھ پہ ذمہ داری تھی وہ پوری کی تھی نہیں کی تھی، بس کوئی بات نہیں، نعت خوانی تو کر رہا ہوں میں۔ اور سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان بھی شعر سن کے سمجھتے ہیں کہ بس ہماری تو نجات انہی چیزوں سے ہو جائے گی۔ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور جمہور مسلمین کے نزدیک تمام نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن صدیق اکبر کی حیات طیبہ کیسے گزری مجھے بتائیے؟ علم سیکھا، سکھایا، نیکی کی، گناہ سے محفوظ رہے، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے رب کریم کاش میں انسان